نادر ہمارے محلے دار تھا۔ وہ سبزی منڈی میں ایک آڑتی کے پاس ملازم تھا۔ وہاں نہ جانے کیسے نشے کی لت لگی کہ کام سے جاتا رہا۔ رفتہ رفتہ دماغ معوف رہنے لگا تو ہاتھ پیر چھوڑ کر گھر بیٹھ گیا۔ نادر کی بیوی چلتی پرزا عورت تھی۔ جب تک وہ کما کر لا رہا تھا گھر پر اس کا روب بھی تھا۔ نشے نے بیکار کر دیا تو اس کی عورت نے بھی اس کا روب ماننے سے انکار کر دیا۔ اب صباحی گھر کے سفید و سیاہ کی مالک ہو گئی۔ گھر پر غربت پڑاؤ ڈال دے تو عورت کو ہی چولہا گرم رکھنے کو ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں۔ جب بیوی کرتا دھرتا ہو گئی تو اس نے شوہر کا خیال رکھنا چھوڑ دیا۔ روپے پیسے کی حصول کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ نادر کا ایک دور کا رشتہ دار جو اس کا دوست بھی تھا ان کے حالات سے واقف تھا۔ اس کا نام حیات تھا۔ حیات ان کے گھر آتا جاتا تھا۔ اس نے جو حالات دیگر گو دیکھے نادر کے کنبے کی مدد کی ٹھانی۔ اب وہ اکثر سبزی کے ٹوکرے لا کر صباحی کو دیتا اور کہتا کہ اس کو محلے میں فروخت کر کے کچھ رقم کما لیا کرو، ہمیں تو آڑتی سے یہ سبزی مفت مل جاتی ہے، تمہارے لیے روزی کا ذریعہ بن جائے گا۔ صباحی نے ایسے ہی کیا۔ اس نے گھر کے تھڑے پر سبزی کی دکان لگا لی۔ وہ صبح سویرے چٹائی بچھا کر دروازے کے سامنے سبزی لے کر بیٹھ جاتی اور دوپہر تک ساری سبزی فروخت ہو جاتی اور اس کا بھی چولہا گرم ہو جاتا۔ یہ حیات کا بڑا احسان تھا۔ تبھی صباحی اور اس کی دونوں بیٹیاں چاچا حیات کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے اور اس کے گن گانے لگیں۔ نادر کو البتہ کسی آنے والے طوفان کا احساس نہ ہوا کہ وہ نشے کے لیے اب انہی کا محتاج ہو چکا ہے۔ جب وہ کام پر جایا کرتا تھا تو شام کو عیب دار پھلوں کے 2-4 ٹوکرے لے کر آتا تھا۔ یہ وہ پھل ہوتے جن کو مالک اچھے پھلوں سے علیحدہ کروا کر ملازمین کو سستے داموں دے دیتا۔ تب بھی صباحی یہ پھل محلے کے بچوں کو سستے داموں بیچ دیا کرتی تھی۔ اس نے ایک روز حیات سے کہا کہ کچھ عیب دار پھل بھی تم لا دیا کرو تو آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ غریب آبادی تھی۔ یہاں مکینوں کی پہنچ عمدہ پھلوں تک نہ تھی۔ ان کے لیے گلے سڑے فروٹی سوغات تھے جن کو کھا کر ان کے بچے پھلوں کا شوق پورا کر لیا کرتے تھے۔ یوں ان پھلوں سے بھی آمدنی میں اضافہ ہو گیا۔ اب حیات کا گھر میں آنا جانا ہو گیا، جس پر نادر نے کوئی اعتراض نہ کیا، کیونکہ وہ اپنے نشے کی گولی سمجھ کر اس کو نگل چکا تھا۔ اسی روز نشہ پورا کرنے کے لیے ایک نوٹ درکار ہوتا تھا جو حیات کی جیب سے ہی نکلتا تھا۔ صباحی کی بڑی بیٹی اب 17 برس کی ہو چکی تھی۔ حیات کی صلاح مشورے سے اس نے نوری کی شادی اپنے ایک رشتہ دار سے کر دی۔ دوسری صبیحہ ابھی 15 سال کی تھی۔ گوری رنگت کی وجہ سے اس کو سب گوری بلاتے تھے۔ گھریلو حالات نے گوری کو کافی پریشان کر رکھا تھا، کیونکہ وہ ایک حساس لڑکی تھی۔ وہ ماں کے چلن اور باپ کی بے بسی سے شدید ذہنی دباؤ کا شکار رہتی تھی، مگر ماں کے سامنے زبان نہ کھول سکتی تھی، لیکن اپنے رویے اور جھنجھلائے ہوئے طرز عمل سے یہ ظاہر ضرور کرتی تھی کہ کسی دن جوالا مکھی بن کر پھٹ پڑے گی۔ گوری کا رویہ ماں کے لیے اب ایک چیلنج بنتا جا رہا تھا۔ جب بھی وہ ماں کے مقابل آنے کی کوشش کرتی یا اس کی نافرمانی کی مرتکب ہوتی، گھر کی اشیاء توڑنے پھوڑنے لگتی، تب ماں اس کو بری طرح دھنک ڈالتی۔ صباحی اس وقت اپنی سخت توہین محسوس کرتی جب گوری ماں سے حیات کے بارے میں الٹے سیدھے سوالات کرتی۔ تب اس کی ماں جواب میں کہتی کہ اس کا دیا ہم کھاتے ہیں، اگر حیات مدد نہ کرے ہم بھوکے مر جائیں۔ تیرا باپ تو نشے کا مارا بیکار پڑا ہے، یہ چولہا اگر 2 وقت جلتا ہے تو حیات کی مہربانی سے، اور تو اس میں کیڑے نکال کر مجھے کیا جتلانے کی کوشش کرتی ہے؟ اگر اتنی ہی باغیرت ہے تو جا کے خود کما کر لا، دیکھتی ہوں کیسے کما کر لاتی ہے۔ ماں کے ایسے فکرے انگارے کی طرح گوری کے دل پر لگتے تھے۔ وہ جل بھن کر کباب ہو جاتی تھی، دانت پستی روتی دھوتی، مگر کچھ بس نہ چلتا۔ اب تو کئی دن سے نادر بھی گھر سے غائب رہنے لگا تھا۔ ہوتے ہوتے یہ گمشدگی ہفتوں اور پھر مہینوں تک چلی گئی۔ جب بھی وہ گھر آتا کپڑوں سے بدبو اٹھ رہی ہوتی، سر کے بال میلے کیچڑ اور ناخن بڑے ہوتے۔ اس کی طرف تو دیکھنے سے بھی ہول آتا تھا۔ گوری کو وہ کسی طرح سے بھی اپنا باپ نہیں لگتا تھا۔ انہی دنوں صباحی کو نہ جانے کیا ہوا کہ وہ بیمار پڑ گئی اور حیات نے اس کو ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ 2-4 دن تو گوری نے ماں کی غیر موجودگی کو برداشت کیا، پھر اکیلے رہنے سے اس کو ڈر لگنے لگا۔ جب حیات اس کی ماں کے لیے گھر کھانا لینے آتا تو گوری کہتی کہ اس نے بھی ماں کے پاس ہسپتال جانا ہے۔ بالآخر ایک روز وہ اسے بھی اپنے ساتھ صباحی کے پاس لے گیا۔ جب ہسپتال پہنچی، ماں کو بستر پر پڑا دیکھ کر اس کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔
بولی ماں تم جلدی اچھی ہو جاؤ، میں تمہارے بن اکیلی گھر میں رہنے سے ڈرتی ہوں، تمہارے سوا اس دنیا میں میرا ہے کون؟ ماں نے اس کو روتے دیکھا، دل سے لگا کر پیار کیا، بولی دیکھا اب آئی ہے نا تجھے میری قدر، پہلے تو کہتی تھی کہ تم مر جاؤ ماں تو اچھا ہے، اچھا اب یہاں رہ جا میرے پاس ہسپتال میں، گھر نہ جانا۔ وہ ماں کے پاس ہسپتال میں رہ گئی۔ لڑکی بیچاری کو سکون ملا، وہ ٹھیک کہتی تھی، اس کا ماں کے سوا کون تھا؟ بری بھلی جیسے بھی تھی وہ آخر تو اس کی ماں تھی، خود مارتی تھی مگر کسی کو مارنے نہ دیتی تھی۔ حیات روز شام کو ہسپتال آتا، سبھائی کو پھل دوا دارو لا دیتا، اب وہ گوری کو اتنا برا نہیں لگتا تھا۔ وہ سوچتی ماں بیچاری بھی کیا کرے، ابا تو بیکار ہی ہو گیا ہے نا، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، حیات کا دم پھر غنیمت ہے، اگر یہ بھی نہ ہوتا تو ماں بیچاری تو مر گئی ہوتی۔ ایک دن وہ وارڈ سے نکل کے برآمدے میں کھڑی ہو گئی تھی کہ اس کی ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی۔ وہ کسی وارڈ کا پوچھ رہا تھا، اس نے اپنا نام عبدالی بتایا۔ تھوڑی بہت اس سے پہلی ملاقات میں باتیں ہوئیں مگر گوری کو لگا جیسے اس کے ساتھ برسوں کی جان پہچان ہے۔ اس دن کے بعد سے وہ روز آنے لگا، شاید اس کا کوئی واقف حال تھا، اس کی کے لیے آتا تھا، مگر ملاقات گوری سے ہو جاتی تھی، وہ بھی اس کی دید کی منتظر رہتی تھی۔ ایک دن وہ ہسپتال سے باہر بھی چلے گئے، تب گوری یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی کہ عبدالی تو بہت امیر لڑکا تھا، اس کی کار بھی بہت شاندار تھی۔ ایک روز ہمت کر کے وہ عبدالی کو ماں کے پاس لے آئی، اس نے سبھائی کی عیادت کی۔ وہ گھاک عورت ایک ہی نظر میں نوجوان کی حیثیت کو پہچان گئی، تاہم اس نے اس نوجوان کی گوری سے مل جانے کو بیٹی کے لیے نیک شگن خیال کیا، آخر کہیں نہ کہیں تو بیٹی کا رشتہ کرنا ہی تھا۔ جب وہ ٹھیک ہو کر گھر آ گئی تو عبدالی بھی ان کے گھر آنے جانے لگا، وہ ان کے گھر خاصی چیزیں لے کر آتا تھا۔ محلے والوں نے اس کی شاندار کار کو سبھائی کے دروازے پر کئی بار دیکھا تو ان کا ماتھا ٹھنکا۔ حیات کی حد تک تو وہ خاموش تھے کہ وہ نادر کا ساتھی تھا، لیکن یہ نیا مہمان تو ان کی برابری کا نہ تھا، اس کے آنے جانے کا کیا جواز بنتا تھا؟ تبھی قریبی پڑوسیوں نے اعتراض کیا کہ یہ اجنبی نوجوان یہاں کیوں آتا ہے؟ یہ میری بیٹی کا منگیتر ہے، تبھی آتا ہے۔ سبھائی نے جواب دیا، ہمارا رشتہ دار ہے، لیکن یہ تو امیر آدمی ہے، گاڑی پر آتا ہے، تمہارا رشتہ دار کیسے ہوا؟ کیوں؟ کیا غریب کا رشتہ دار کوئی امیر نہیں ہو سکتا؟ اس جواب پر پڑوسی وقتی طور پر تو خاموش ہو گئے، لیکن وہ اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں کب تک یہ معاملہ چلتا ہے اور کب سبھائی کی بیٹی کی شادی اس نوجوان سے ہوتی ہے۔ انہوں نے سوچ لیا کہ اگر یہ نوجوان اس عورت کا داماد نہ ہوا تو وہ سبھائی کا سامان اٹھا کر سڑک پر پھینک دیں گے اور اس کو یہ محلہ چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے۔ ایک سال یوں ہی گزر گیا، سبھائی نے بیٹی کی شادی اس لڑکے سے نہ کی، البتہ اکثر ماں بیٹی عبدالی کے ساتھ اس کی گاڑی پر جاتی اور گھوم پھر کر لوٹ آتی، اور کبھی گوری بھی اکیلی اس کے ساتھ چلی جاتی۔ ایک روز محلے کے کچھ لوگ جمع ہو کر نادر کے مکان پر آئے، انہوں نے کہا کہ یہ شریفوں کا محلہ ہے اور ہم بہو بیٹی والے ہیں، بہتر ہے کہ تم لوگ یہ گھر چھوڑ دو۔ سبھائی اس مطالعے سے گھبرا گئی، اس نے چند دنوں کی مہلت مانگی اور جب عبدالی آیا اس نے اس کو بتایا کہ محلے والے تمہارے آنے پر اعتراض کرتے ہیں، تم یہاں مت آیا کرو۔ وہ بولا، کون کون اعتراض کرتا ہے؟ مجھے ان لوگوں کے نام بتا دو، میں ان سے نپٹ لوں گا، میں ان لوگوں سے بگاڑنا نہیں چاہتی، ہم یہاں عرصے سے ساتھ رہنے والے ہیں اور یہ ہمارا ذاتی مکان ہے، میں اس کو بیچوں گی اور نہ اس کو چھوڑ کر کہیں جا سکتی ہوں، تم ایسا کرو کچھ دن یہاں نہ آؤ، ہم خود تمہارے پاس آ جایا کریں گے۔ محلے میں ایک نوجوان طارق نامی رہتا تھا، وہ رکشہ چلاتا تھا، وہ سیدھا سادہ لڑکا تھا۔ سبھائی نے سوچا کہ اس کو ڈھب پر لے آتی ہوں، یہ بیچارہ مسکین سا کسی کو کیا بتائے گا۔ اس نے طارق کو بلا کر کہا، گوری کوئی کورس کر رہی ہے، اس کو روز جانا ہوتا ہے، بیٹا تم شام کو اس کو جہاں سے اسے جانا ہو پہنچا دیا کرو، میں تم کو کرایہ دے دیا کروں گی۔ طارق بولا، ہاں خالہ کیوں نہیں، جو ٹائم بتاؤ گی اس ٹائم میں آ جاؤں گا اور گوری کو اپنے رکشے پر چھوڑ آؤں گا۔ اگلے ہی دن گوری صبح صبح تیار ہو گئی، طارق نے رکشہ نکالا ہی تھا کہ سبھائی بلانے آ گئی، وہ گوری کو جہاں اس نے بتایا چھوڑ آیا۔ 2-4 دن گزرے، پھر سبھائی نے طارق کو بلایا اور وہ گوری کو اپنے رکشے پر کہیں چھوڑنے چلا گیا۔ جلد ہی محلے والوں کے کان کھڑے ہو گئے، انہوں نے طارق سے پوچھا، تم نادر کی بیٹی کو کہاں چھوڑنے جاتے ہو؟ وہ سیدھا سادہ سا لڑکا تھا، اس کو خیال نہ آیا کہ محلے والے اسے کیوں پوچھتے ہیں۔ جب محلے داروں نے اس اونچ نیچ سمجھائی تو وہ بھی چونکا اور پریشان ہو گیا اور کہا،
آپ لوگ فکر نہ کریں، اب میں ہر بات کا دھیان رکھوں گا اور سب کھوج لگا کر ہر بات آپ کو بتاؤں گا۔ پھر طارق نے گوری کی نگرانی کی اور اس بات کا پتہ لگا لیا کہ وہ عبدالی نامی ایک امیر زادے سے اس کی اوطاق میں ملتی ہے۔ لوگوں نے ایک بار پھر سبھائی کو جا لیا۔ اس نے کہا، مجھے لڑکی سے پوچھ گچھ کرنے کا موقع دو۔ اگلے دن گوری نے عبدالی سے جا کر طارق کی شکایت کی کہ یہ میری نگرانی کرتا ہے۔ اس نے کہا، ایک بار اس کے رکشے پر آ جاؤ تو میں اس کو سمجھا لوں گا۔ وہ نہ سمجھی کہ اس سمجھانے کا کیا مطلب ہے۔ اگلے روز منت سماجت کی کہ آخری بار لے چلو، اس کے بعد نہیں جانا ہوگا، کیونکہ جو پڑھ رہی ہوں وہ کورس اب ختم ہونے والا ہے۔ یہ میری زندگی کا سوال ہے، اس کے بعد جو گھر سے نکلوں تو جو مرضی کرنا۔ طارق باتوں میں آ گیا اور اس کی بتائی جگہ لے آیا۔ یہ ایک سنسان جگہ تھی۔ بے وقوف گوری کو بھی اندازہ نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جو ہی عبدالی کی بتلائی ہوئی جگہ پر رکشہ رکا اور گوری اتر گئی، اسی وقت کار سے عبدالی کے لائے ہوئے 2 گنڈے باہر آئے۔ گوری کو عبدالی کی کار میں بیٹھنے کا کہا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ البتہ جو 2 شخص کار سے اترے تھے انہوں نے آنن فانن طارق پر فائر کھول دیا۔ کئی گولیاں معصوم طارق کے جسم میں پیوست ہو گئیں اور ایک غریب گھر کا چراغ و چشم زدن میں بجھ گیا۔ وہ لوگ تو جائے حادثہ سے فرار ہو گئے۔ کسی راہگیر نے تھانے اطلاع دی۔ پولیس نے آ کر طارق کا جسد خاکی اور رکشہ قبضے میں لیا، تفتیش کی اور پھر طارق کے گھر والوں کو حادثے کی اطلاع دی۔ اس اطلاع پر اس کے گھر میں ہی نہیں، محلے میں بھی کہرام مچ گیا۔ مقتول کی ماں بے ہوش ہو گئی۔ چند ماہ قبل ہی طارق کی شادی ہوئی تھی۔ یہ غریب گھرانہ اجڑ گیا۔ محلے والوں نے تھانے دہائی دی، لیکن وہ کسی کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ عبدالی نے معاملہ روپے کے زور پر رفع دفع کروا دیا اور سبھائی اپنی بیٹی کے ساتھ کسی اور جگہ چلی گئی۔ اس سارے المیہ کا دکھ طارق کی ماں کو اٹھانا پڑا، جو آج بھی بیٹے کی یاد میں روتی ہے اور بین کر کے کہتی ہے کہ ایک کمبخت سبھائی، اگر تو نے اس محلے سے کوچ ہی کر جانا تھا تو پہلے کیوں نہ چلی گئی؟ میرے بچے کی جان لینا کیا ضروری تھا؟